بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کرے تو اس کو چاہیے کہ ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ استنصار کہتے ہیں ناک سے پانی نکالنا، اور اس کو استنشاق لازم ہے، یعنی ناک میں پانی کھینچنا لازم ہے۔ جب تک ناک میں پانی کھینچے گا نہیں تو نکالے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کریں 3 دفعہ، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک پہ رات گزارتا ہے۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی نرم ہڈی کو۔ ناک کے اندر ایک سخت ہڈی ہوتی ہے، نیچے نرم ہڈی ہوتی ہے، نرم ہڈی کو کہتے ہیں خیشوم۔ شیطان رات گزارتا ہے اس کی ناک پہ۔ ناک پہ رات گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے کہ واقعتاً شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے ناک کے بانسے پر، اور ساری رات وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، اور جس جگہ شیطان بیٹھے اس جگہ نحوست کے اثرات، اس کے برے اثرات آ جاتے ہیں۔ لہذا وضو میں جب استنشاق اور استنصار 3 دفعہ کر لیا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ سارے اثرات بد اس کے دھل جاتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ناک پہ رات گزارنا کنایہ ہے شیطان کے وساوس سے۔ یہ جو برے برے خواب نظر آتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، تو یہ شیطان اصل میں وساوس ڈالتا ہے دماغ کے اوپر، اور دماغ تک جانے کا راستہ جو وہ اختیار کرتا ہے وساوس کے لیے بھیجنے کا، وہ ناک کا استعمال کرتا ہے۔ ناک سیدھی دماغ میں جاتا ہے، تو یہاں سے دماغ میں وہ اثرات ڈالتا ہے وساوس کے، جس سے سوتے ہوئے انسان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ اس نے یہ کام کیا ہے، رات میں وساوس بھیجے ہیں ناک کے ذریعے، لہٰذا اس کو 3 دفعہ دھو لیا جائے تو اس کے اثرات بد چلے جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ جمہور نے پہلے معنی مراد لیے ہیں، اس لیے کہ اصولی طور پر میں آپ کو بتا کر آیا ہوں، حضرات جمہور یہ کہتے ہیں کہ نصوص کو جب تک حقیقت پر محمول کیا جانا ممکن ہو، اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر حقیقت پر محمول کیا جانا ممکن ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے شیطان کو کہ وہ چھوٹی سی جگہ میں بھی سما جائے اور کسی کی بھی شکل اختیار کر لے، تو اس لیے آپ پیچھے بھی حدیث میں پڑھ کر آئے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کے پورے جسم میں دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو جو وہاں پر ہم نے تقریر کی تھی اس کے مجازی اور حقیقی معنی کی، وہی تقریر یہاں پر بھی ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی۔ عبداللہ ابن زید نام کے صحابی 2 ہیں، اور دونوں سے 2 بہت مشہور مسائل کی روایتیں مروی ہیں۔ ایک ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خواب سنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی تلقین کرنے کو کہا تھا حضرت بلال کو، اور انہوں نے حضرت بلال کو اذان کی تلقین کی تھی۔ یہ قصہ اور یہ حدیث کتاب الاذان میں آگے تفصیل سے آئے گا۔ اذان کے مسائل کے اکثر و بیشتر روایات وہ ان سے مروی ہیں۔ دوسرے عبداللہ ابن زید ابن عاصم، یہ وہ صحابی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت والی روایتیں مروی ہیں۔ وضو کی حکایت بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں، حضرت عثمان سے بھی مروی ہیں، حضرت علی سے بھی مروی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابی اوصا سے بھی مروی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے بھی مروی ہیں۔ اور زیادہ تر فقہاء کرام نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے انہی روایاتوں سے کیا ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی روایت آپ یہاں پر مشکات میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا روایتیں پڑھیے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کہا گیا، عرض کیا گیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے؟
تو فدعا بوضوء، دیکھیں یہاں واو پر فتحہ ہے، وضو، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کے اوپر فتحہ ہو وضو تو اس سے مراد پانی ہوتا ہے، اور واو کے نیچے کسرہ ہو وضو تو برتن مراد ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اور واو کے اوپر ضمہ ہو وضو تو وہ عمل غسل کا، اعضاء کو دھونے کا مراد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پر اس برتن سے پانی کو بہایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا۔ ثم مضمض واستنثر ثلاثا، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ۔ اب یہاں رک کے یہ مسئلہ سمجھیے وضو کا، کہ وضو میں مضمضہ اور استنشاق یہ دونوں کرنا چاہیے، یہ دونوں کرنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے ثابت ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس پر کیا ہے؟ سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں تمام علماء، فقہاء، ائمہ، صحابہ کہ مضمضہ اور استنشاق ہے وضو میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مضمضہ استنشاق کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب، کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے، وضو میں بھی سنت ہے اور غسل میں بھی سنت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں میں واجب ہے، واجب بمعنی فرض۔ جب ائمہ ثلاثہ واجب کہتے ہیں کسی چیز کو تو فرض کے معنی میں ہوتا ہے، فقہا جب واجب احناف جب واجب کہتے ہیں تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، تو گویا ان کے نزدیک دونوں میں فرض ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرق ہے دونوں میں، وہ کہتے ہیں وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ وضو میں کیا ہے؟ سنت، اور غسل میں کیا ہے؟ فرض، وہ دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وضو میں سنت ہونے کی سب کی دلیل وہ یہی روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اس میں مضمضہ اور استنشاق فرمایا۔ جو حضرات سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وضو کے جو فرائض ہیں نا وہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، کیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، فرض تو یہ ہے، اس میں مضمضہ استنشاق کا ذکر ہے، لہذا فرض تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کی حکایات ہیں، روایات ہیں، ان سب میں مضمضہ استنشاق ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ سنت ہوگا، سیدھی سی بات ہے، سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ جو حضرات اس کو واجب کہتے ہیں، فرض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی وضو کی روایتیں سب میں مضمضہ استنشاق کا ذکر ہے، ایک میں بھی ترک نہیں ہے۔ جب ایک میں بھی متروک نہیں ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ فرض ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، لہذا امام احمد بن حنبل نے مواظبت علیہما سے استدلال کر لیا، صحیح ہے نا۔ حضرات احناف کے ذمے فرق کو بیان کرنا ہے، کیا کریں گے؟ فرق کو بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس میں فرق کیا ہے کہ وضو میں ہم نے کیا کیا؟ سنت، اور غسل میں ہم نے کیا کیا؟ فرض۔ کیوں؟ کہتے ہیں فرض کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کون سی؟ قطعی الثبوت، دلیل قطعی کے بغیر فرض ثابت نہیں ہوگا۔ جب ہم وضو کے لیے دیکھتے ہیں کہ وضو میں اس کا کیا مقام ہے تو ہمیں قرآن کریم میں مضمضہ استنشاق نہیں ملتا، قرآن کریم میں ہمیں مضمضہ استنشاق نہیں ملتا، ہمیں وہاں پر ملتا ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو، وجہ جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جو مواجہہ میں آئے، سامنے آئے، نظر آئے۔ چہرے میں آنکھ نظر آتی ہے، کان نظر آتے ہیں، یہ چہرہ نظر آتا ہے، گال نظر آتے ہیں، تھوڑی نظر آتی ہے، داڑھی نظر آتی ہے، منہ اور ناک اندر سے نظر آتے ہیں، نہیں نظر آتے نا۔ لہٰذا غسل وجہ میں
منہ کا اندر سے دھونا اور ناک کا اندر سے دھونا داخل نہیں ہے. فرض صرف چہرہ دھونا ہے، اندر کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ دلیل قطعی سے اتنا ہی ثابت ہے. لہٰذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض تو ہوا نہیں. صحیح ہے؟ جب یہاں فرض نہیں ہے تو بھائی آپ نے غسل میں کیسے فرض کہہ دیا؟ غسل میں کیسے فرض کہہ دیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے، وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرو. مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا سنت تھا وجہ کے اندر، اب مبالغہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اضافہ کیا جائے. کس چیز میں؟ اعضاء مغسولہ میں، تبھی مبالغہ ہوگا. عدد میں تو مبالغہ، عدد بڑھا دینے سے مبالغہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 دفعہ سے زیادہ تو اسراف ہے. لہٰذا اعضاء مغسولہ میں اضافہ کرنا پڑے گا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ اس طرح ہوگا کہ وجہ کے اندر بعض اعضاء ایسے ہیں جو من وجہن داخل ہیں اور من وجہن خارج ہیں. من وجہن داخل وجہ ہیں اور من وجہن خارج ہیں. جس میں انسانی کے اندر داخل کے حکم میں من وجہن اور من وجہن خارج کے حکم میں. اور بعض اعضاء ہیں جو من کل الوجوہ کیا ہیں؟ خارج ہیں. اور بعض اعضاء ہیں جو من کل الوجوہ داخل ہیں. انسان کے جسم میں یہ 3 قسم کے اعضاء ہیں: من وجہن داخل، من وجہن خارج، من کل الوجوہ خارج، من کل الوجوہ داخل. کہتے ہیں جو من کل الوجوہ داخل ہیں ان کو تو دھونا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے، اس کو تو دھو نہیں سکتے. پیٹ کے اندر نہیں دھو سکتے، یہ من کل الوجوہ داخل ہے. صحیح ہے؟ سینے کے اندر نہیں دھو سکتے، من کل الوجوہ داخل ہے. دماغ کے اندر، کھوپڑی کے اندر آپ نہیں دھو سکتے، یہ تو خارج ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور من کل الوجوہ خارج جتنے بھی اعضاء ہیں وہ پورے کے پورے دھونے پڑیں گے. حتیٰ کہ بال برابر بھی اگر کہیں خشک رہ گئے تو وہ غسل نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ اب رہ گئے کون سے اعضاء؟ جو من وجہن داخل ہیں اور من وجہن خارج. کہتے ہیں وہ 2 اعضاء ہیں، ایک ناک ہے اور ایک منہ. من وجہن یہ خارج کیسے ہیں اور من وجہن یہ داخل کیسے ہیں؟ کہتے ہیں من وجہن خارج ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہو اور وہ منہ میں پانی لے اور ناک میں پانی ڈالے، اس کا روزہ ٹوٹتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پانی اس کے جسم سے خارج ہے، داخل نہیں ہوا. خارج ہو گئے یہ اعضاء، ہو گئے نا، من وجہن خارج ہو گئے. اچھا، اگر کسی شخص کو قے آئے اور وہ منہ سے باہر نہ نکالے اور ویسی منہ سے ہی واپس چلی جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جسم سے باہر نہیں نکلی، من وجہن داخل ہو گیا نہیں ہو گیا. جب یہ 2 من وجہن داخل اور خارج ہیں تو ان کو غسل کے اندر دھو دینے کا فرض کر دینے سے مبالغہ فی طہارت ہو جائے گا، لہٰذا ان کو دھونا فرض ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو غسل میں ہم ان کو دھونا اس لیے فرض کہتے ہیں، ان دونوں اعضاء کو، یعنی مضمضہ استنشاق کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جسم کے ان اعضاء میں سے ہے جو من وجہن داخل اور من وجہن خارج ہے. جب ہم ان کو دھونا فرض کریں گے تو اطہر میں جو مبالغہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور قرآن کریم سے جو چیز امر ثابت ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. تو غسل میں چونکہ اس کا امر ثابت ہے اس لیے ہم نے وہاں پر فرض کہا، اور وضو کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس میں تو 4 ہی اعضاء نظر آ رہے ہیں، وہاں پر ہم نے اس کو فرض نہیں کہا. وہاں ہم اس کو سنت کہتے ہیں ان دلائل سے جن دلائل سے امام شافعی اور امام مالک اس کو سنت کہتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے اس میں، مضمضہ استنشاق میں ایک مسئلہ کہ یہ وضو میں سنت ہے یا فرض ہے، اس میں اختلاف. دوسرا مسئلہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت، مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو الفاظ روایت کے دیکھیں، ثم مضمضہ واستنثر ثلاثا، پھر حضرت عبداللہ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ. احادیث میں مضمضہ اور استنشاق کے جو کیفیات آئی ہیں
جو صورتیں آئی ہیں وہ 5 ہیں. کتنی آئی ہیں؟ 5. نمبر 1 مزمزہ و استنشاق من کف واحد فصلا. کیا ہے؟ مزمزہ و استنشاق من کف واحد فصلا، کہ ایک چلو پانی لیا، پہلے اس سے مزمزہ کیا صرف 3 دفعہ، اسی چلو پانی سے 3 دفعہ استنشاق کیا. ایک ہی چلو پانی سے کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے پانی سے کلی کی 3 دفعہ، پھر تھوڑے تھوڑے پانی سے اسی چلو سے 3 دفعہ استنشاق کر لیا. یہ ہے من کف واحد فصلا، کیونکہ مزمزہ کو الگ کیا تھا، استنشاق کو الگ کیا تھا، اس لیے اس کو ہم فصل کہہ رہے ہیں. دوسری صورت ہے مزمزہ استنشاق من کف واحد وصلا. وہ کیا ہے؟ ایک چلو پانی لیا، مزمزہ کیا، استنشاق کیا، ایک دفعہ ہو گیا. اسی چلو پانی سے مزمزہ کیا، استنشاق کیا دوسری مرتبہ، پھر مزمزہ کیا، استنشاق کیا تیسری مرتبہ. یہ بھی ثابت ہے حدیث سے. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 3 مزمزہ و استنشاق من کفین فصلا. مزمزہ و استنشاق من کفین فصلا، وہ کیسے ہوگا؟ ایک چلو پانی لیا، 3 دفعہ اسی سے کلی کر لی، پھر دوسرا چلو پانی لیا اور 3 دفعہ اس سے استنشاق کر لیا. یہ کفین ہو گئے اور دونوں میں کیا ہو گیا؟ فصل ہو گیا. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. 4 صورتیں. مزمزہ و استنشاق من 3 اکف وصلا. 3 چلو پانی لیا، پہلے چلو پانی سے مزمزہ استنشاق کیا، وصل ہو گیا. پھر دوسرے چلو پانی سے مزمزہ استنشاق کیا، پھر تیسرے چلو پانی سے مزمزہ استنشاق کیا. یہ کیا ہو گیا؟ من 3 اکف وصلا. اور 5ویں صورت ہے المزمزۃ والاستنشاق من 6 غرفات فصلا. من 6 غرفات فصلا. ایک چلو پانی لیا کلی کی، دوسرا چلو پانی لیا کلی کی، تیسرا چلو پانی لیا کلی کی، اور اسی طرح چوتھا چلو پانی لیا، ناک میں پانی ڈالا، پانچواں لیا، ناک میں پانی ڈالا، چھٹا لیا، ناک میں پانی ڈالا. مزمزہ استنشاق الگ الگ کیا، ہر مزمزہ الگ چلو پانی سے کیا، ہر مزمزہ استنشاق الگ الگ پانی سے کیا. تو یہ 6 غرفات، 6 چلو پانی ہے، اور فصلاً مزمزہ ہوا اور استنشاق ہوا. یہ 5 صورتیں مزمزہ استنشاق کی یہ احادیث میں موجود ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی بات. دوسری بات، تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 5 صورتوں سے مزمزہ استنشاق کرنا جائز ہے. یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جس صورت سے بھی مزمزہ استنشاق کر لیا وہ کیا ہے؟ جائز ہے. یا بعض صورتیں ایسی، بعض فقہا کے نزدیک یہ 5 صورتیں سے اس مزمزہ استنشاق کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی. سمجھ رہی بات؟ احناف سے 2 روایتیں، ایک روایت میں سنت ادا ہو جائے گی، ایک روایت میں 5 سے سنت ادا نہیں ہوگی، سنت 1 سے ادا ہوگی. وہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اختلاف اس میں ہے کہ اس میں سے افضل صورت کون سی ہے. اختلاف اس میں ہے کہ اس میں افضل صورت کون سی ہے. مالکیہ اور شوافع، اور ایک روایت کے مطابق شوافع اور حنابلہ، ان کے نزدیک المزمزۃ والاستنشاق من غرفتین وصلاً والی صورت جو ہے، نہیں، من 3 غرف وصلاً والی صورت جو ہے وہ افضل ہے. یعنی چوتھی صورت جو تھی نا وہ ان ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ افضل ہے. کہ 3 چلو پانی لیا جائے، پر ہر چلے سے مزمزہ استنشاق ملا کر کیا جائے. یہ والی صورت ان کے نزدیک افضل ہے.
اور احناف کے نزدیک افضل جو ہے وہ 5ویں صورت ہے، کیا؟ 6 غرفات فصلاً، 6 چلو پانی ہو، مزمزہ استنشاق الگ الگ کیا جائے۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ من 3 غرفات وصلاً، یہ افضل ہے، اور احناف کے نزدیک 6 غرفات فصلاً افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرات جمہور کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ثم مضمض واستنثر ثلاثا، انہی کی دوسری روایت، اسی روایت کے دوسرے طریق میں من غرفۃ واحدہ، سمجھ میں آئی بات؟ ثم مضمض واستنثر ثلاثا من غرفۃ واحدہ، دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن زید کی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ان دونوں سے استدلال کر کے یہ حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 دفعہ ایک چلو پانی سے مزمزہ استنشاق کرنا، 3 دفعہ ایک چلو پانی سے مزمزہ استنشاق کیا تو وہ کیسے ہوگا؟ وہی صورت ہوگی نا جو چوتھی صورت ہے، ایک چلو پانی لیا، مزمزہ استنشاق کیا، دوسرا لیا، مزمزہ استنشاق کیا، تیسرا لیا، مزمزہ استنشاق کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات احناف ان کا استدلال وہ بھی احادیث سے، وہ فرماتے ہیں کہ جی حضرت عثمان حضرت طلحہ ابن مطرف، عثمان نہیں، حضرت طلحہ ابن مطرف کی حدیث ہے، صحیح ابن السکن میں مروی ہے، جس میں صراحت ہے، اس کے الفاظ ہیں افرد المزمزۃ من الاستنشاق، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ افرد المزمزۃ من الاستنشاق، ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت ہے جو مسند احمد میں مروی ہے، اس میں الفاظ ہیں رأیتہ یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، رأیتہ یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق۔ حضرات احناف کا مزاج میں آپ کو بتا کر آیا ہوں، ان کا طرز استدلال، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی بھی مسئلے میں کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو اس مسئلے کے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور ہر نص کو اس کا حق دیتے ہیں، اور احناف کا طرز استدلال میں یہ بات خاص اہمیت کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سند کی بھی رعایت کرتے ہیں کہ سند قابل استدلال ہونی چاہیے، حدیث کی سند کیسی ہونی چاہیے؟ قابل استدلال ہونی چاہیے، اور متن اس کا دلالت اپنے مدلول پر محکم ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف سند کو نہیں دیکھتے، صرف متن کو نہیں دیکھتے، دونوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سند بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اور متن بھی، متن کی دلالت مدلول کے اوپر وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ غیر محتمل ہونی چاہیے۔ ایسی جب کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں ان روایتوں کے اوپر جو دلالت کے اندر محتمل ہوتی ہیں یا سند کے اندر کمزور ہوتی ہیں، ان پر ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ احناف کا عام اصول ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہ اصول چلایا انہوں نے کہا ہمارے سامنے یہ والی حدیث بھی ہے، کیا ہے اس میں؟ مزمزہ واستنثر ثلاثا، اور مزمزہ واستنثر ثلاثا من کف واحد، یہ حدیث بھی ہے، اور ہمارے سامنے افرد المزمزۃ من الاستنشاق، یہ حدیث بھی ہے، اور ہمارے سامنے رأیتہ یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، یہ حدیث بھی ہے۔ 4 قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، سند کے اعتبار سے سب قابل استدلال ہیں، تو نہیں بات، چاروں کی سند جو ہے وہ قابل استدلال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کسی کی سند زیادہ اچھی ہے، کسی کی ذرا کم درجے کی اچھی ہے، لیکن استدلال کے لیے ساری صحیح ہیں، سب سے استدلال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سند کے اوپر تو اب ترجیح کی بنیاد نہیں ہوگی، اب ترجیح کی بنیاد کس پر ہوگی؟ متن کی بنیاد پر۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی حدیث کی دلالت اپنے مدلول کے اوپر محتمل ہے اور کون سی حدیث کی دلالت
اپنے مدلول پر محکم ہے۔ کہتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی روایت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی دلالت کیسی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، اس میں آیا مزمزہ واستنثر ثلاثاً، صحیح ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے تنازع فعلین۔ تنازع فعل میں کیا ہوتا ہے؟ دو فعل ہوتے ہیں، اس کا معمول کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دونوں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا معمول ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا معمول ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہر ایک کو دے دو اس کا معمول، ہر ایک کو اس کا معمول دے دو۔ ایک کا معمول حذف ہو گیا، اس کو ذکر کر دو۔ لہٰذا یہاں پر بھی اب کیا ہے؟ مزمزہ واستنثر، ان دونوں کا جھگڑا ہوا کس میں؟ ثلاثاً میں، لہٰذا دونوں کو دے دو نا۔ مزمزہ ثلاثاً واستنثر ثلاثاً، یہ اصل عبارت نکل آئی۔ اصل عبارت کیا نکلی اس کی؟ مزمزہ ثلاثاً واستنثر ثلاثاً، یہ نکلے نا اصل عبارت۔ اب مزمزہ ثلاثاً واستنثر ثلاثاً، یہ وصل ہے یا فصل ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ مزمزہ ثلاثاً، پہلے 3 دفعہ مزمزہ کر لیا، واستنثر ثلاثاً پھر 3 دفعہ کیا کیا؟ استنشاق کیا، تو فصل ہو گیا نا یار۔ مزمزہ استنشاق میں فصل ہو گیا نا۔ آپ اس پہ وصل پہ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ آپ تو وصل کے قائل ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں دونوں احتمال ہو گئے نا، ہو سکتا ہے اس میں وصل ہو، اور چونکہ تنازع فعلین ہے، جب ہم دونوں کو معمول کو ذکر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو فصل بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس کی دلالت اپنے مدلول پر یہ محکم ہوئی یا محتمل ہوئی؟ محتمل ہوئی۔ آئیے دوسری روایت، من کف واحد، مزمزہ واستنثر من کف واحد، ان دونوں روایتوں کو جوڑ کر استدلال کر رہے تھے نا۔ بھائی یہ بھی تو تنازع فعلین ہے۔ من کف واحد مزمزہ میں بھی لگے گا، اور من کف واحد استنشاق میں بھی لگے گا۔ جب دونوں میں الگ الگ رکھ جائے گا تو وصل رہے گا، فصل ہو جائے گا؟ فصل ہو گیا۔ وہ تو ہم کہتے ہیں بھائی فصل کے تو ہم قائل ہیں کہ مزمزہ الگ چلو سے کیا، استنشاق الگ چلو سے کیا، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ 6 چلو استعمال کرو۔ تو دونوں احتمال پیدا ہو گئے اس میں، تو اس کی دلالت بھی کیا ہو گئی؟ محتمل ہو گئی۔ آئیے تیسری روایت کی طرف، افرد المزمزة من الاستنشاق، مزمزہ کو استنشاق سے الگ کیا، اس میں کوئی احتمال ہے وصل کا؟ اور بھائی نہیں ہے احتمال۔ رأیتہ یفصل بین المزمزة والاستنشاق، اس میں کوئی احتمال ہے وصل کا؟ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ترجیح کس کو دیں گے پھر؟ اپنے مسلک کی بنیاد کس پر رکھیں گے؟ غیر محتمل پر رکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک افضل کیا ہے؟ فصل بست غرفہ۔ ارے سمجھ میں آئی؟ اور باقی جو محتمل ہے نا، اس کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی کرے، وہ بھی صورت جائز ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کیونکہ اس میں احتمال نہیں ہے کسی اور معنی کا۔ امام اعظم کو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم، انہوں نے دیکھیں ساری حدیثوں کو اس کا حق دیا نہیں دیا؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی روایت کو بھی حق دیا، وصل کے قائل ہے نا، کہتے ہیں اگر کوئی وصل کرے گا تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ اور ان روایتوں کو بھی حق دیا، ان کو ترجیح دی، کیوں؟ اس میں احتمال کسی اور معنی کا ہے ہی نہیں، لہٰذا راجح اور افضل یہ ہونا چاہیے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنی تک 2 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح رأسه بيديه، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا۔ اب یہاں رک کر سمجھیے مسئلہ مسح کا۔ مسح رأس، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ وضو میں فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سب کے نزدیک فرض ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل راس کا مسح کرنا فرض ہے، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں بعض راس کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر بعض راس کے مسح کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اقل ما یطلق علیہ الراس،
کم سے کم جو مقدار ہے سر کی جس میں اطلاق ہوتا ہے نا، وہ اتنا مسح کر لو کافی ہے، وہ 3 بال کے برابر بھی ہو تو مسح ہو جائے گا۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، کم از کم مقدار ناصیہ پہ مسح ہو تو وہ بعض راس کہلائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اختلاف سمجھ گئے؟ امام مالک کے نزدیک کل راس، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بعض راس، پھر بعض راس کی تفصیل میں اختلاف۔ امام شافعی کے نزدیک اقل ما یطلق علیہ راس ولو کان ثلاثۃ شعر، اگرچہ 3 بال ہوں، اور امام اعظم کے نزدیک مقدار ناصیہ۔ دلائل: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے وامسحوا برؤوسکم، سر کا ذکر ہے اور مطلقاً ذکر ہے، کوئی قید وید لگی ہوئی ہے اس میں؟ مطلق ہے نا بھائی، سر کا مسح کرو۔ والمطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، اصول ہے کہ جب کوئی چیز مطلقاً ذکر کی جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور راس کا فرد کامل کیا ہے؟ کل راس۔ استدلال سمجھ میں آ گیا امام مالک کا؟ حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن قرآن کریم کے معنی مرادی سمجھنے میں سب سے پہلا جو اہم چیز ہوتی ہے وہ لغت ہوتی ہے۔ سب سے اہم پہلی چیز کیا ہے؟ لغت۔ لغوی اعتبار سے یہ قانون ہے کہ اگر فعل کا مفعول مذکور ہو، اگر فعل کا مفعول مذکور ہو تو فعل کا وقوع اس مفعول کے ہر جز پر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض مفعول پر اس فعل کا وقوع ہو جائے تو اس کا وقوع کا صدق لازم ہو جاتا ہے، وقوع ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے لغت کا، عربی لغت کا۔ جیسے کوئی کسی شخص کو حکم دے اضرب زیدن، تو زید کے ہر عضو پہ ڈنڈا مارنے سے یہ امر کی تعمیل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر عضو پہ، کان پہ، ناک پہ، ہاتھ پہ، کونی پہ، پاؤں پہ، پیٹ پہ، پیٹھ پہ جب پٹائی ہو تو تب اضرب زیدن کا امر پر عمل ہوگا۔ بعض زید جسم اس کے بعض اعضاء پر اگر ضرب کا وقوع ہو گیا تو امر کیا ہو جائے گا؟ اس کا امتثال ہو جائے گا۔ یہ لغت کہتی ہے نا، لغت کا قانون نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر امسح الراس کہہ رہا ہے قرآن کریم، تو اس قانون کا تقاضا کیا ہے کہ کل راس ہو یا بعض راس ہو؟ بعض راس۔ ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ البتہ احناف یہ کہتے ہیں، پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ جب بعض راس ہو گئے، لغت کے اعتبار ہے نا، تو اقل ما یطلق علیہ الراس لغتاً، کیونکہ لغت کا اعتبار ہے، وہ مقدار پہ اگر کسی نے مسح کر لیا مسح ہو جائے گا، اور وہ 3 بال کے برابر ہے۔ کتنا ہے وہ؟ 3 بال۔ اگر کسی نے 3 بال کے برابر سر پہ مسح کر لیا، امام شافعی کے نزدیک مسح ہو گیا۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ بعض راس تو لغت کہتی ہے، لیکن بعض راس بھی ایسا ہونا چاہیے جس پر اطلاق عادتاً بعض راس کا ہوتا ہو۔ آپ جو مقدار بتا رہے ہو نا، اتنی مقدار تو چہرے کو دھوتے ہوئے بال بھیگ جاتے ہیں سر کے۔ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں نا وضو میں، تو 3 بال کیا، 3 بال سے زیادہ سر جو ہے اس میں کیا لگ جاتا ہے؟ پانی لگ جاتا ہے۔ تو ضمناً چہرے کے غسل کے ضمن میں اتنی مقدار کا مسح خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس مقدار کو رکھیں گے تو وامسحوا برؤوسکم تو مستقل فعل ہے، مستقل امر ہے، اس پہ عمل کہاں سے ہوا؟ اتنی مقدار تو ہونی چاہیے نا جو قابل ذکر ہو۔ اس کے لیے ہم پھر نص کی طرف دیکھیں گے، نص کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ جب ہم نے حدیث کو تلاش کیا تو ہمیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ملی، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، کیا ملی؟ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، کہ مقدار ناصیہ آپ نے سر کے اوپر مسح فرمایا۔ لہذا ہم اس کو بنیاد بنائیں گے کہ بعض راس سے مقدار ناصیہ مراد ہے۔ سمجھ میں آئی؟ احناف کی یہ تقریر جو ہے نا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔
احناف کی طرف سے۔ ایک مسئلہ تو مس راس میں یہ ہو گیا کہ مقدار کتنی ہو۔ دوسرا مسئلہ مس راس میں یہ ہے کہ مس راس کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا سابقہ عضو کی بلل اور تری سے اگر مسح کر لے تو مسح ہو جائے گا؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نیا پانی لینا چاہیے، افضل ہے، نیا پانی لینا چاہیے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر کسی نے نیا پانی نہیں لیا تو اس کا مسح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں مسح ہو جائے گا۔ نیا پانی نہیں لیا، پرانا پانی آزاد ہو رہا تھا، چہرہ دھوئے یا ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے پانی پہ تری آ گئی نا، اسی سے اگر مسح کر لیا مسح ہو جائے گا، اگرچہ افضلیت کے خلاف ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، نیا پانی لینا ضروری ہے، نہیں لیا تو مسح ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک حدیث آتی ہے، اس میں الفاظ ہیں وَمَسَحَ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ۔ کیا الفاظ آتے ہیں اس میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ایسے پانی سے جو پانی ہاتھ کا پرانے اعضاء کا بچا ہوا پانی نہیں تھا، نیا پانی تھا، غیر فضل یدیہ، اس وجہ سے نیا پانی لینا ضروری ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ پڑھیں نا غیر فضل یدیہ، یہ دو طریقے سے آئی ہے روایت، ایک غیر فضل یدیہ اور دوسری غبر فضل یدیہ۔ اور غبر فضل یدیہ کا مطلب یہ بقیہ فضل یدیہ، جو پرانا پچا ہوا پانی تھا اس سے آپ نے مسح فرمایا، لہذا یہ حدیث تو کیا ہو گئی؟ محتمل ہو گئی۔ نہیں بات، ہم جب یہ محتمل ہو گئی اس سے تو استدلال کریں گے نہیں، ہم یہ کہیں گے، اس کو بھی حق دیں گے، ہم کہیں گے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے نیا پانی لے لو یہ افضل ہے، نیا پانی لے لو بچا ہوا پانی کر لو اس سے بھی ہو جائے۔ البتہ ایک روایت ہے اس کے اندر صراحتاً ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے مسح فرمایا جو پہلے پہلے ہاتھ کی بلل تھی، پہلے عضو کی بلل تھی، اس کے اندر احتمال نہیں کسی چیز کے، اس کی بنیاد پر ہم جواز کے قائل ہیں، افضلیت وہی ہے کہ نیا پانی لیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے مسئلے ہو گئے مسح کے؟ دو مسئلے ہو گئے نا، دو ہو گئے نا۔ آگے چلیے، آگے انہوں نے ثم مسح بیدیہ فاقبل بہما وادبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه۔ یہ پوری کیفیت مسح راس کی بتائی، فرمایا کہ پھر حضرت عبداللہ ابن زید نے مسح کیا سر کا، فاقبل بہما وادبر، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پہلے پیچھے سے آگے لائے، اقبل، اقبال کہتے ہیں پیچھے سے آگے آنا، اقبل کہتے ہیں نا، اقبل ولا تخف، قرآن کریم میں بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ اقبل، حضرت موسیٰ پیچھے بھاگ رہے تھے، سانپ کو دیکھ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو ان سے کیا کہا اللہ نے؟ اقبل، پیچھے سے آگے آؤ، ولا تخف، مت ڈرو۔ تو اقبال کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے آگے آنا، صحیح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے مسح کیا کیسے؟ پہلے ہاتھ کو پیچھے سے، اقبل بہما، دونوں کو آگے لائے، وہ ادبر، ادبار کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے جانے کو، تو پیچھے لے کر گئے۔ پھر آگے جو تشریح ہو رہی ہے نا وہ دیکھیں کیا ہے، وہ الٹی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبل بہما ادبر، کہتے ہیں بدأ بمقدم رأسہ، سر کا مسح آگے سے شروع کیا اور ہاتھوں کو لے کر گئے گدی تک۔ یہ اقبال ہوا ادبار ہوا؟ یہ تو ادبار ہو گیا، کہہ رہے ہیں اقبلہ اور کر رہے ہیں ادبار، ذرا غور سے دیکھ لو۔ ثم ردہما، پھر واپس پیچھے سے لے کر آئے، حتیٰ کہ جس جگہ سے شروع کیا تھا وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اقبال ہے یا ادبار؟ اقبال ہے نا، اقبال۔ تو الفاظ میں جو بولا ہے اقبل بہما و ادبر، عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے ادبر بہما و اقبل کا۔ جو کیفیت بیان فرما رہے ہیں وہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ادبر بہما و اقبل، اور بول رہے ہیں اقبل بہما و ادبر۔ یہ شبہ پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو تعارض ہے، یہ حدیث میں کیا ہے؟ تعارض، بول کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ شبہ سمجھ میں آیا؟ اس کے بہت سارے جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ اقبال کی جو تشریح آپ کر رہے ہیں وہ تشریح نہیں ہے، تشریح الٹی ہے۔
اقبال کہتے ہیں آگے سے پیچھے جانے کو، اور ادبار کہتے ہیں پیچھے سے آگے آنے کو، لیکن یہ جواب کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی نا آپ کے سامنے کہ اقبل ولا تخف، یہ تو پیچھے سے آگے آنے کو کہتے ہیں، آپ کیسے اس کو الٹا کر سکتے ہو؟ اس کا سب سے بہترین جواب جو ہے وہ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ سب سے خوبصورت جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں کچھ چیزیں محاورے کے طور پر بولی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ محاورے کے طور پر بولی جاتی ہیں، اور عمل چاہے اس کا الٹا ہو رہا ہو لیکن بولی جائیں گی وہ اسی طریقے سے جس طرح محاورے میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید پیچھے بھی بتایا تھا کہ نہ کم نہ زیادہ، نہ کم نہ زیادہ بتایا تھا نا آپ کو، یہ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا ازید ولا انقص میں نے آپ کو بتایا تھا، لا ازید ولا انقص محاورہ ہے۔ جب بھی ازید بولا جائے گا تو اس کے ساتھ انقص بولا جائے گا، جب انقص بولا جائے گا تو اس کے ساتھ ازید بولا جائے گا۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا چاہیے، وہ کہتے ہیں 100 روپے گز دوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں 80 روپے گز لوں گا، وہ کہتے ہیں اچھا نہ تمہاری نہ میری، 90 روپے گز، نہ کم نہ زیادہ۔ تو آپ نے زیادہ کروائے تھے، آپ زیادہ کرنے کو کہہ رہے ہو، تو وہ کیوں بول رہے ہیں نہ زیادہ؟ یہ محاورہ ہے۔ تو اسی طرح بعض محاورے ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے بولے جانے ہیں، عمل چاہے اس کا سیدھا یا الٹا ہو رہا ہو، تو کہتے ہیں اقبال اور ادبار، یہ بھی محاورہ ہے۔ جب بھی ادبار بولا جائے گا اس سے پہلے کیا بولا جائے گا؟ اقبال۔ اقبال ہمیشہ پہلے بولا جائے گا، ادبار ہمیشہ آگے بعد میں بولا جائے گا۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آگے پیچھے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آگے پیچھے۔ کوئی آدمی اگر پہلے کیا ہو رہا ہو؟ پیچھے ہو رہا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ آگے ہو رہا ہو، پھر پیچھے ہو رہا ہو، پھر آگے ہو رہا ہو، تو آپ اس سے کیا بولو گے؟ ابے تو پیچھے آگے کیوں ہو رہا ہے، یہ بولو گے؟ یا یہ بولو گے آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بولو گے نا۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے، اقبال ہمیشہ پہلے بولا جاتا ہے، ادبار ہمیشہ اس کے بعد بولا جاتا ہے، چاہے عمل اس کے الٹا ہو رہا ہو۔ یہ عربی میں بھی ایسے ہی ہے۔ دلیل اس کی، چلو دلیل بھی دیکھ لو۔ تم نے سبع معلقہ پڑھا ہے؟ امرؤ القیس کے قصیدے میں اس نے اپنے گھوڑے کی تعریف کی، وہ پڑھی ہے؟ اپنے گھوڑے کی تعریف کی اس میں پڑھی ہے؟ یاد ہے کسی کو وہ شعر، وہ اشعار یاد ہیں؟ مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی، پڑھا یہ شعر؟ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا گھوڑا جو ہے وہ ایسا کمال کا ہے، اتنا اعلیٰ نسل کا ہے کہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ مقبل مدبر معا، مقبل مدبر معا، ایک ساتھ وہ پیچھے ہو کے پھر آگے ہوتا ہے۔ گھوڑا ہمیشہ جو اچھی نسل کا ہوتا ہے نا، جب اس کا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو جیسے ہی فائر ہوتا ہے نا گھوڑ دوڑ کے لیے، یا طبلے پہ ضرب پڑتی ہے، تو گھوڑا پہلے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے بھاگتا ہے۔ ہر گھوڑا جو اچھی نسل کا ہوگا گھوڑ دوڑ میں جب وہ بھاگنے کے لیے سٹارٹ دے گا نا تو پہلے 2 قدم پیچھے ہوگا پھر آگے بڑھ کے بھاگے گا۔ یہ گھوڑوں میں معروف بات ہے۔ تو امرؤ القیس کہہ رہا ہے میرا بھی گھوڑا ایسا ہی ہے، پہلے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے پھر فوراً آگے بڑھ کے بھاگتا ہے۔ لیکن بول کیا رہا ہے؟ مدبرن مقبلن مان بول رہا ہے یا مقبلن مدبرن مان بول رہا ہے؟ پہلے اقبال بول رہا ہے یا ادبار بول رہا ہے؟ اقبال پہلے بول رہا ہے، ادبار بعد میں بول رہا ہے، حالانکہ عمل کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے، پہلے ادبار ہو رہا ہے پھر اقبال ہو رہا ہے، لیکن بولنے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر، کوئی بڑا پتھر ہو، حتہ السیل من علی، کہ سیلاب نے اس کو پہاڑ پہ سے لڑکا دیا ہو، کیسا وہ دھاڑتا چنگاڑتا، کوئی روک نہیں سکتا، آتا ہے تو میرا گھوڑا بھی ایسے ہی آتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اقبل بہما و ادبر، یہ محاورہ ہے بھائی عربی کا، فصیح محاورہ ہے۔ عمل چاہے الٹا ہو رہا ہو، پہلے ادبار ہو رہا ہے پھر اقبال ہو رہا ہے، لیکن بولا ہمیشہ جائے گا اقبل بہما و ادبر۔ جیسے ہمارے اردو میں آگے پیچھے ہمیشہ بولا جائے گا، چاہے پہلے پیچھے ہو رہا ہو اور بعد میں آگے ہو رہا ہو، لیکن بولیں گے آگے پیچھے۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟